کروں گا کہ سالار ایاز کے محاذ کی صورتحال کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے مدد کی ضرورت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے محاذ سے جلدی فارغ نہ ہو سکے اور آتش پرست اس عرصے میں سنبھل جائیں، اور خلیفۃ المسلمین سے کہنا کہ ہم نے زرتش کی آگ کو سرد کر دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسی فتح عطا کی ہے کہ جس نے کسریٰ کے محل کو شیطان کا بسیرا بنا دیا ہے۔ اردشیر کے تخت پر جو کوئی بیٹھتا ہے وہ 2 روز بعد اپنے بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ فارس کی شہنشاہی اور اس کی شان و شوکت کو ہم نے دجلہ اور فرات میں ڈبو دیا ہے۔ ہیرا جیسے فارس کا ہیرا کہتے ہیں، ہمارا فوجی اڈا ہے، ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ قاصد کی روانگی کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے ایک کماندار کو بلا کر کہا کہ اپنے ساتھ 2 بڑے تیز اور توانا سپاہی لے کر بہت تیز رفتار سے دومت الجندل جائے اور غور سے دیکھے کہ وہاں کیا صورتحال ہے، اور سالار ایاز کب تک فارغ ہو سکیں گے، اور کیا ان کے جلدی فارغ ہونے کا امکان بھی ہے یا نہیں۔ کماندار اسی وقت روانہ ہو گیا۔ خلیفۃ المسلمین کے اس حکم کو جو تم نے سنا ہے ذہن سے اتار دو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، دل میں خلافت مدینہ کا پورا احترام رکھتے ہوئے ان حالات کو دیکھا جو ہم نے آتش پرستوں کے لیے پیدا کر دیے ہیں۔ اگر ہم ایاز کے انتظار میں یہیں بیٹھے رہے تو کسریٰ کی فوج کو سنبھلنے کا موقع مل جائے گا۔ خدا کی قسم، تم سب یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ کسریٰ کی فوج پر تم نے جو خوف طاری کر دیا ہے وہ انہیں کسی میدان میں تمہارے مقابلے میں نہیں ٹھہرنے دے گا، اور مدائن کے محلات میں تخت نشینی پر جو قتل و غارت ہو رہی ہے وہ ہمارے حق میں جاتی ہے۔ قوم کے سردار میں جب تخت نشینی وجہ پیکر بن جاتی ہے تو فوج ایسی تلوار کی مانند ہو جاتی ہے جو بڑے ہی ڈھیلے اور کمزور ہاتھوں میں ہو۔ ہاں ابن ولید، سالار عاصم بن عمر نے کہا، کسریٰ کے جن سالاروں نے فارس کے بچے ہوئے علاقوں میں اپنی فوج پھیلا دی ہے وہ سالار بھی تخت کے خواہشمند ہوں گے۔ وہ ہم پر فتح حاصل کر کے فارس کے تخت پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو فارس جلدی تباہ ہو جائے گا۔ سالار عدی بن حاتم نے کہا کہ سالاروں کے دماغوں پر جب تخت و تاج سوار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ملک اور قوم کو بڑی جلدی تباہ کر دیتے ہیں۔ جب توجہ تخت کے لفظ اور اپنی ذات پر مرکوز ہو جاتی ہے تو نگاہیں دشمن سے ہٹ جاتی ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ان حالات سے فائدہ اٹھاؤں گا، اپنی فوج کو تیاری کی حالت میں رکھو، ہم آخری فیصلہ دومت الجندل کی صورت معلوم ہو جانے پر کریں گے۔ دومت الجندل کی صورتحال سالار ایاز کے لیے مخدوش تھی۔ دومت الجندل اس دور کا مشہور تجارتی مرکز تھا۔ آج کے عراق اور شام کی شہرائیں یہیں آ کر ملتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پر چڑھائی کی تھی تو اس دوران خالد رضی اللہ عنہ دومت الجندل تک پہنچے اور یہاں کے قلعہ سے قلعہ دار عقیدر بن مالک کو گرفتار کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا تھا۔ عقیدر بن مالک نے اسلام تو قبول نہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتدار کا فتنہ اٹھا تو اس شخص نے مدینہ کی وفاداری ترک کر دی اور عیسائیوں اور بت پرستوں کو ساتھ ملا کر ان کا سردار بن گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عقیدر بن مالک کی سرداری کو ختم اور اس کے زیر اثر غیر مسلم قبائل کو اپنے زیر نگی کرنے کے لیے سالار ایاز کو بھیجا تھا۔ ایاز تجربہ کار سالار تھا، لیکن دومت الجندل پہنچے تو دیکھا کہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ جو کلب کہلاتا تھا اپنے علاقے کے دفاع کے لیے تیار تھا۔ یہ قبیلہ جنگ و جدل میں شہرت رکھتا تھا۔ ایاز نے قبیلے کو محاصرے میں لے لیا، لیکن عیسائیوں نے باہر سے مسلمانوں کو محاصرے میں لے لیا۔ ایاز کی فوج کو آگے بھی اور عقب میں بھی لڑنا پڑا۔ اس صورتحال نے جنگ کو ایسا تول دیا جو ختم ہوتا نظر نہیں آتا تھا، اور یہ صورتحال ایاز کے لیے روز بروز مخدوش ہوتی جا رہی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کا بھیجا ہوا کماندار واپس آیا تو اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ ایاز بن غنم کیسے آئے گا، اسے تو خود مدد کی ضرورت ہے۔ کماندار نے دومت الجندل میں ایاز اور دشمن کی فوجوں کی پوزیشنیں تفصیل سے بیان کی۔ خدا کی قسم، میں یہاں انتظار میں فارغ نہیں بیٹھ سکتا، خالد رضی اللہ عنہ نے پرجوش آواز میں کہا۔ پیشتر اس کے کہ دشمن آگے آ جائے، میں آگے بڑھوں گا، مدائن کی شہر پناہ مجھے پکار رہی ہے، کوچ کی تیاری کرو۔ مشہور مورخ طبری اربلازری نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کی خود سری اور سرکشی مشہور تھی۔ وہ چین سے بیٹھنے والے سالار نہیں تھے،
اس صورت میں دشمن 4 شکستیں کھا چکا تھا اور اس کا نظام درہم برہم ہو گیا تھا اور میدان کے شاہی ایوانوں میں ابتری پھیلی ہوئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ فارغ بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا جاسوسی نظام بڑا تیز اور ذہین تھا۔ اس میں زیادہ تر وہ مسلمان تھے جو فارس میں غلاموں جیسے زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ ان علاقوں سے واقف تھے اور مختلف قبیلوں کی زبانیں بول سکتے تھے اور ان کا بحروپ دھار سکتے تھے۔ وہ مدائن کے محلات کے اندر کی خبریں لے آئے تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو خبر دینی شروع کر دی کہ فارس کی فوج کہاں کہاں موجود ہے اور کس جگہ کیا کیفیت ہے۔ ان کی اطلاعوں کے مطابق ایرانیوں کی فوج کی زیادہ تر نفری 2 شہروں میں تھی، ایک تھا عینۃ التمر اور دوسرا انبار۔ عینۃ التمر ہرا کے قریب تھا اور انبار اس سے دگنے فاصلے پر آگے تھا۔ عینۃ التمر دریائے فرات سے دور ہٹ کر واقع تھا اور انبار فرات کے کنارے پر تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ پہلے انبار پر حملہ کیا جائے۔ یہ بھی تجارتی شہر تھا جس میں غلے کے بہت بڑے بڑے ذخیرے تھے۔ جون 633 عیسوی کے آخر میں خالد رضی اللہ عنہ نے ہرا سے کوچ کیا۔ ان کے ساتھ ان کی آدھی فوج یعنی 9000 نفری تھی، جو حملے کے لیے بہت ہی تھوڑی تھی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کو اللہ پر اور اپنی فوج کی جنگی فراست پر بھروسہ تھا۔ وہ مفتوحہ علاقوں کو فوج کے بغیر نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ عیسائی اور دیگر قبیلوں نے اطاعت تو قبول کر لی تھی، لیکن مسلمانوں کو بڑے تلخ تجربے ہوئے تھے۔ اطاعت قبول کرنے والے موقع ملتے ہی اطاعت سے منکر اور باغی ہو جاتے تھے۔ ہیرا میں خالد رضی اللہ عنہ نے قعقاع بن عمر اور عقر بن حابس کو چھوڑا تھا۔ یہاں ایک غلطی کی وضاحت ضروری ہے۔ 2-4 تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ ہرا میں سالار ایاز بن قدم کے انتظار میں 1 سال رکے رہے۔ یہ غلط ہے۔ اس دور کی تحریروں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے ہرا میں پورا 1 مہینہ بھی انتظار نہیں کیا۔ نہ انہوں نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ ان کے حکم کے خلاف سالار ایاز کے انتظار کیے بغیر مدائن کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی 9000 سپاہ کے ساتھ فرات کے کنارے کنارے بڑی تیزی سے بڑھتے گئے۔ ان کے جاسوس مختلف بحروپوں میں دریا کے دوسرے کنارے پر آگے آگے جا رہے تھے۔ انبار سے تھوڑی دور رہ گئے تو خالد رضی اللہ عنہ نے فرات عبور کیا اور اس کنارے پر چلے گئے جس پر انبار واقع تھا۔ وہاں انہوں نے مختصر سا قیام کیا اور 2 خط تحریر کرائے، ایک کسریٰ کے نام اور دوسرا مدائن کے حکام اور امراء وغیرہ کے نام۔ کسریٰ کے نام خالد رضی اللہ عنہ نے لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی جانب سے شاہ فارس کے نام۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا جس نے تمہاری بادشاہی کو تہ و بالا کر ڈالا اور تمہاری عیاریوں کو کامیابی سے محروم کیا، اور تم آپس میں ہی دست و گریباں ہو رہے ہو۔ اگر اللہ تمہیں مزید مہلت دیتا تو بھی گھاٹے میں تم ہی رہتے۔ اب تمہاری نجات کا ایک ہی راستہ ہے، مدینہ کی اطاعت قبول کر لو۔ اگر یہ منظور ہے تو میں شرط طے کرنے کے لیے دوستوں کی طرح آؤں گا، پھر ہم تمہارے علاقے سے آگے نکل جائیں گے۔ اگر پس و پیش کرو گے تو تمہیں ایسی قوم کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے جسے موت اتنی عزیز ہے جتنا تم زندگی کو عزیز رکھتے ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مدائن کے حکام اور امراء کے نام خط لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی جانب سے فارس کے امراء کے نام۔ تمہارے لیے بہترین صورت یہی ہے کہ اسلام قبول کر لو، ہم تمہاری سلامتی اور تحفظ کے ذمہ دار ہوں گے۔ اسلام قبول نہ کرو تو جزیہ ادا کرو، ورنہ سوچ لو کہ تمہارا سامنا ایک ایسی قوم سے ہے جو موت کی اتنی ہی شیدائی ہے جتنے فرفتہ تم شراب پر ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے شاہ فارس کے نام ہرا کے رہنے والے ایک آدمی کے ہاتھ پیغام بھیجا اور امراء وغیرہ کے نام خط لے جانے والے انبار کا رہنے والا ایک آدمی تھا۔ کسی بھی مورخ نے ان دونوں آدمیوں کے نام نہیں لکھے۔ انبار جس علاقے میں تھا وہ سابات کہلاتا تھا۔ سابات آج کل کے ضلعوں کی طرح تھا اور انبار اس ضلع کا سب سے بڑا شہر تھا۔ سابات کا حاکم یا امیر شیراز ذات تھا جو اس وقت انبار میں مقیم تھا۔